السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے رجب کے کونڈے اور شب معراج میں عبادات کی حیثیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ بھائیو، امت مسلمہ ماہ رجب گزار رہی ہے اور یہ حرمت والے 4 ماہ میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے ذیقعد، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ دشمنان اسلام کے ریشہ دوانیوں میں سے ہے کہ وہ اسلام کا صحیح چہرہ مسخ کرنے کے لیے نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے اور انہیں انبیاء و اولیاء کی آڑ میں بڑھاوا دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کامل مکمل دین ہے، اس میں کمی بیشی کا امکان نہیں۔ اسلام کے نام پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی معتمد دلیل معلوم کر لیں تاکہ اجر و ثواب کا حصول ہو، ورنہ کرنے میں گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دین میں بدعت ایجاد کی جو اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے دانتوں سے جکڑنا اور اسلام میں نئی اشیاء سے بچتے رہنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ اسلام کے نام پر کچھ عام بدعتیں ایجاد کی گئی اور کچھ کا تعلق مہینوں اور دنوں کے ساتھ ہے۔ بندہ مسلم ہوشیار رہے۔ دوستو، رجب کے پہلے جمعرات کو روزہ رکھنا اور اس کے بعد جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین 12 رکعتیں ادا کرنا، جسے نماز رغائب کا نام دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں۔ اس طرح کی وارد روایات موضوع و من گھڑت ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الحوادث والبدع، امام طرطوشی کی صفحہ نمبر 122۔ بدعی نماز رغائب سب سے پہلے 480 ہجری کے بعد بیت المقدس میں ادا کی گئی تھی۔ اسی طرح اس ماہ میں خاص روزے رکھنا شریعت سازی ہے، بعض کا 3 روزے اور دوسرے بعض کا 6 روزے رکھنا اور بناوٹی فضیلت سنانا کہ جو اس ماہ میں 1 روزہ رکھ لے اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یا جو اس ماہ میں 7 روزے رکھ لے اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی روایات کے بطلان کے لیے دیکھیے الموضوعات ابن الجوزی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، الفوائد المجموعہ شوکانی کی صفحہ نمبر 100۔ یہ واضح رہے کہ ہر ماہ 3 روزے 13، 14، 15 یا پورے ماہ میں 3 روزے کا حکم وارد ہے، لیکن اس میں رجب کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بھائیو، رجب میں عطیرہ ادا کرنا جسے رجبیہ کہا جاتا ہے خرافات کے قبیل سے ہے۔ بغیر نذر کے رجب میں بکری ذبح کرنا عطیرہ کہلاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، ابتدا اسلام میں برقرار رکھا گیا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وارد حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عطیرہ کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ راوی حدیث ابو ہریرہ متاخر باسلام ہیں، لہذا ما قبل کی روایات منسوخ ہیں، جیسا کہ علماء کرام کی صراحت ہے۔ ساتھیو، رجب میں خاص عمرہ ادا کرنا اس خیال کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عمرہ ادا فرمایا ہے، باطل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ دیکھیے رسائل و فتاوی الشیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ۔ اسی طرح رجب کی 27ویں شب کو جگنا، نماز اور اذکار و دعا میں مشغول رہنا اور دعویٰ کرنا کہ اس رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، خرافات و بدعات میں سے ہے۔ جبکہ معراج کی تاریخ تو دور کی بات، معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ربیع الاول میں ہوئی، اور کچھ کی رائے ہے کہ رجب میں ہوئی۔ تو جب مہینہ اور تاریخ میں اختلاف ہے تو عبادات کے لیے خود سے شب و روز کیسے متعین کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مہینہ اور دن کا اختلاف ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس رات کو خصوصی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ و مہینہ اگر متعین بھی ہو جائے پھر بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس رات میں ایسے اعمال بجا لائیں جن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قطعا نہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جو ہر رات کو عبادت کرتے ہیں وہ اس رات کو بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلمانوں، رجب میں ایک شریعت سازی یہ بھی کی گئی کہ اس میں اہل بدعت رجب کے کونڈے دھوم دھام سے مناتے اور اسے مبارک عمل ثابت کرنے کے لیے جھوٹی کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔
جس کا لب و لباب یہ ہے کہ کسی زمانے میں مدینہ شریف میں قریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ روزی کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، مگر قسمت نے وہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس کی بیوی نے وزیر کے گھر جھاڑو دینے کی نوکری کر لی۔ ایک دن اس نے محل کے قریب امام جعفر صادق کو دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ آج 22 رجب کو جو بھی نہا دھو کر میرے نام کے کونڈے بھرے، پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن وہ مجھے گریبان سے پکڑ لے۔ یہ سننے کے بعد بی بی لکڑہارن نے کونڈے بھرے اور شوہر کی واپسی کی دعا کی۔ ادھر لکڑہارا کو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ وہ مال و دولت لے کر مدینہ لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا۔ ایک دن وزیر کی بیوی کیا دیکھتی ہے تو اس کے محل کے ساتھ ایک اور محل ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس نوکرانی کا محل ہے جو کبھی یہاں کام کرتی تھی۔ اس کو بلایا گیا، اس لکڑہارن نے سارا قصہ سنایا، لیکن وزیرنی نے کونڈے کی حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تیرے شوہر نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ بس پھر کیا تھا، شام سے پہلے وزیر کی وزارت چلی گئی کیونکہ چھوٹے وزیر نے اس پر غبن ثابت کر دیا اور کچھ ہی دیر میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کا دوسرا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا۔ جب کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، جس پر چھوٹے وزیر نے کہا کہ یہ بڑے وزیر کی کارستانی ہے، کیونکہ شہزادے صاحب جس طرف گئے ہیں وزیر کو بھی ادھر ہی جاتے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معزول وزیر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی جس میں خربوزہ تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھولا گیا تو شہزادے کا سر برآمد ہوا، جس پر میاں بیوی دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا تاکہ صبح ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ قید میں دونوں سوچنے لگے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ ہم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ جب بیوی نے امام جعفر صادق کے کونڈے اور اس کی حقیقت کو نہ ماننے کا ذکر کیا تو معزول وزیر نے کہا یہی وہ عظیم غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ اب دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جس کے بعد صبح سویرے شہزادہ صحیح سلامت لوٹ آیا۔ اب بادشاہ بہت حیران تھا، اس نے ان دونوں کو جیل سے بلوایا۔ پوٹلی دیکھی تو اس میں واقعی خربوزہ ہی تھا۔ پھر ان دونوں نے سارا واقعہ سنایا، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے وزیر کو اس کا منصب واپس کر دیا اور چھوٹے وزیر کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اور پھر بادشاہ اور اس کی قوم ہر سال دھوم دھام سے کونڈے منانے لگی۔ یہ جھوٹے قصے کا لب لباب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کونڈا ایسا بھونڈا ہے جس کا آج تک کوئی عربی نام نہ رکھا جا سکا، اور یہ انڈیا لکھنؤ سے رائج ہوا اور اہل بدعت کے مابین جڑ پکڑ گیا۔ بھائیو، اس غلط قصہ، بناوٹی کہانی اور فرضی افسانہ کا اگر تنقیدی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس افسانے میں امام جعفر صادق کے نام پر کونڈے منانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اللہ کا ارشاد ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور دوسری جگہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ آیت میں وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے اللہ کے سوا کسی کے نام سے پکارا جائے، غیر اللہ کے نام پر نظر مانی جائے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین مکہ لات و عزیٰ اور منات کے نام پر ذبح کرتے تھے یا آگ کے نام پر مجوسی کرتے تھے۔ اور اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت میں اس کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبرستانوں یا آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں۔ اب ان جانوروں کو چاہے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے حرام ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں بلکہ قبر والوں کی رضا مقصود ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم اور اس کا ڈر یا اس سے امید مقصود ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی سب حرام ہوں گی، کیونکہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ماننا عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے ماننا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے امام جعفر کے نام کے کونڈے، اماموں یا پیروں کے نام پر پانی یا دودھ کی سبیلیں، سبیل حسین، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں، علم اور تعزیہ کے چڑھاوے وغیرہ، یہ سب شیطانی چڑھاوے اور غیر اللہ کی سبیلیں ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ نیز اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ امام جعفر صادق کا تعلق آل بیت سے ہے، جن کی نشو و نما خالص توحید پر ہوئی، پھر وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے اپنے نام کے کونڈے منانے کا حکم کس طرح دے سکتے؟ یہ محال ہے۔ اس غلط قصے سے ان کی عزت و عظمت مجروح ہو جاتی ہے۔ نیز اس غلط کہانی میں 22 رجب کو کونڈے بھرنے کا حکم ہے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام جعفر کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 17 ربیع الاول 83 ہجری کو باختلاف روایت ہوئی۔
لیکن آپ کی تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے 15 شوال 148 ہجری کو وفات پائی۔ اگر آپ کی ولادت کی پہلی روایت کو سامنے رکھا جائے تو آپ نے 68 سال کی عمر پائی تھی، اور آپ کی عمر کے 52 سال خلفائے بنو امیہ کے عہد خلافت میں گزرے جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی 16 سال خلفائے عباسی کے دور میں گزرے جن کا خلافہ بغداد تھا، جن کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ رہی بادشاہت و وزارت، تو اس وقت اس کا وجود پورے عرب میں نہیں تھا، پھر مدینہ میں وزارت و بادشاہت کہاں سے کود پڑی۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ جب رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی ولادت ہے اور نہ ہی وفات، ولادت بھی نہیں اور وفات بھی نہیں، تو پھر اس کونڈے سے امام جعفر صادق کا کیا تعلق؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ شرک و بدعی رسم شیعوں کے گھر سے سنیوں کے گھر آئی ہے۔ جس طرح اہل تشیع عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہر سال جشن مناتے ہیں اور اپنے جد امجد ابو لؤلؤہ مجوسی کو بابا شجاع الدین کا نام دے کر اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح یہ ناکارے کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی 22 رجب کو خوشی مناتے ہیں، کیونکہ 22 رجب کو ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ شروع میں یہ دشمن صحابہ کونڈوں کا نام لے کر خوشی مناتے ہیں، پھر لکڑہارے اور 10 بیوی کا جھوٹا قصہ بنا کر اس گمراہ کن رسم میں سنیت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ رسم در حقیقت صحابہ دشمنی اور شرک کا دروازہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، بدعت و خرافات سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من